سلمان چار شادی کر سکتا تھا، چار شادی جانتے ہو؟ مسلمان چار شادی الاؤ ہے اس کو، چار شادی۔ حیرت کی بات ہے کہ اس ملک میں جہاں ہر 4 کوس پر بولی بدل جاتی ہے اور ہر 4 کوس پر پرتھا بدل جاتی ہے، رسم بدل جاتا ہے، رواج بدل جاتا ہے، ٹریڈیشن بدل جاتا ہے، وہاں یونیفارم سول کوڈ کی بات اگر کی جا رہی ہے تو آپ مجھے بتائیے، ایک گھر میں پریوار کے ایک سدسیہ کے لیے ایک قانون ہو، پریوار کے دوسرے سدسیہ کے لیے دوسرا قانون ہو، تو کیا وہ گھر چل پائے گا؟ کیا گھبرا جائے؟ کیا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کیا کریں بھائی؟ بولو جلدی سے ہم کیا کریں؟ تو کچھ لوگ لگ جائیں گے کہ ایسے موبائل پر میسج کرو، ایسے فلانا کرو، یہاں پر جمع ہو جاؤ، یہاں پر لیٹ جاؤ، یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، یہاں پر۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ بھارت کے سمویدھان میں بھی ناگرکوں کے سمان ادھیکار کی بات کہی گئی ہے۔ ہیلو، آداب، نمسکار دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اکیڈمک اسٹیشن۔ اس وقت جو اس دیش میں سب سے زیادہ مدعا گرمایا ہوا ہے وہ ہے UCC۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، یعنی یونیفارم سول کوڈ۔ کیا سرکار اسے لے کر آنے والے مانسون ستر میں بل لانے جا رہی ہے، یا ابھی صرف سرکار نے رائے شماری کی ہے؟ اسی کو لے کر جو سبگواہٹ ہے اس پر سیاسی روٹیاں سیکی جا رہی ہیں۔ ہر دل اپنے اپنے حساب سے اسے سمرتھن ویرودھ کر رہا ہے، یا BJP کی نیت پر سوال اٹھا رہا ہے، کوئی اس کی ٹائمنگ کو لے کر سوال اٹھا رہا ہے۔ ہم سمجھیں گے دھرم گرو یعنی اسلامک اسکالر سے کہ کہیں نہ کہیں یونیفارم سول کوڈ ویکتی یعنی مذہبی آزادی جو سمویدھان ہمیں دیتا ہے، اپنے دھرم کو اپنے حساب سے، اپنی مانیتاؤں کے حساب سے پریکٹس کرنے کی آزادی میں کیا کوئی کہیں سے کوئی کھلواڑ کرے گا؟ ہمارے آئین میں جو کہ مول بھوت سنرچنا ہے، جس میں امیر اور غریب سب ایک برابر کے ہیں، کیا اس میں ہم سے کوئی کھلواڑ کرے گا یا کوئی اس سے کوئی پرابلم آئے گی؟ تو چلیے ہم جانتے ہیں دھرم گرو سے ان کا کیا کہنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کو اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ کیا مسلمان اسے لے کر بہت زیادہ پریشان یا گھبرا رہے ہیں؟ تو آئیے جواب سنتے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو بہت سنتشٹی ملے گی۔ ایسا کیا کہا ہے جو تمام ہندو اور مسلمان سبھی اس مولانا کی تعریف کر رہے ہیں؟ ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن بجائیے گا۔ چلیے سنتے ہیں مولانا صاحب کو، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور رکھیے گا۔ فارم سول کوڈ یہ ایسا ہے کہ سب کو ایک کر دیا جائے گا۔ یہ دراصل 2 مقصد سے کیا گیا۔ اس مقصد کو جان لیجیے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ بے چین ہو جائیے، گھبرا جائیے، کیا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کیا کریں بھائی؟ بولو جلدی سے ہم کیا کریں؟ تو کچھ لوگ لگ جائیں گے کہ ایسے موبائل پر میسج کرو، ایسے فلانا کرو، یہاں پر جمع ہو جاؤ، یہاں پر لیٹ جاؤ، یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، یہاں پر یہ بولو۔ یہ سب پریشان کرنے کی ایک صورت ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ کسی کو خوش کیا جائے کہ ان لوگوں کو بہت کچھ مل رہا تھا، ہم ہی ہیں جو ان کا کاٹ رہے ہیں، ہم ہی ہیں جو ان کو ہم بے چین کیے ہوئے ہیں، ان کو ہم پریشان کیے ہوئے ہیں، ان کو پریشان کرنے والے ہم ہی نہ ہیں۔ تو دوسرا آدمی اکٹھا ہو گیا، سارے لوگ گلوبلائز ہو گئے، پولرائز ہو گئے کہ ارے یہ تو بہت اچھا کر رہا، مسلمان لوگ کو بہت فائدہ تھا، بہت بینیفٹ تھا، ہے نا؟ اگر کوئی پوچھ دے کہ مسلمانوں کو کیا فائدہ تھا، تو سب سے پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ مسلمان 4 شادی کر سکتا تھا، 4 شادی جانتے ہو؟ مسلمان 4 شادی الاؤ ہے اس کو، 4 شادی کرے گا، ہے نا؟ یہ ایک ہوا بنائی گئی، یہ ایک ماحول بنایا گیا، ہے نا؟ اور اس ماحول میں کبھی بھی سچائی سے واسطہ نہیں پڑا کہ یہاں پر ہزاروں مسلمان جمع ہیں، ذرا پوچھ تو دیجئے کہ کتنے آدمی نے 4 شادی کیا ہے، کتنے نے 2 شادی کیا ہے؟ یہ جو پروپیگنڈا ہے، یہ جو کہا جائے کہ نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے مسلمانوں کے بارے میں، یہ فضول باتیں، یہ محمل باتیں، ان سب چیزوں کو اس طرح سے بڑھایا جا رہا، اور دونوں بڑھا رہے ہیں۔ قانون لانے والا کہہ رہا ہے کہ ہم 4 شادی تو کرے نہیں دیں گے، اور ادھر سے بھی ایک گروپ کھڑا ہوگا کہ نہیں کہے کرے دو گے ہم کو،
یہ تو میرا حق ہے, ہم کر کے رہیں گے. آپ بڑے بیدار مغز, سمجھدار, جانکار لوگ ہیں. ہم آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ باتیں سمجھا رہے ہیں. یہ بہار میں چھٹ ہوتا ہے, بہار سے باہر چھٹ کرنے والا چھٹ نہیں کرتا. جو بہاری نہیں ہے وہ چھٹ جانتا بھی نہیں. پتہ نہیں کتنے قسم کا کیلنڈر ہے ان کے یہاں بھی. ان کے یہاں بھی پوجا کے الگ الگ انداز ہیں, ساؤتھ اور نارتھ. آپ دکشن میں چلے جائیے, دکشن کا کھانا پینا, پہننا اوڑھنا, بولنا چالنا, ہنسنا رونا سب الگ ہے. اتر آئیے سب الگ ہے. تو ان کو بھی تو فکر ہوگی. آپ ہی کیوں فکر مند ہو؟ آپ رکو, ٹھہرو. آپ بڑھنے دو دوسرے کو آگے, اور دوسرے لوگ آگے بڑھیں. آسام کا ٹریڈیشن الگ, گجرات کا ٹریڈیشن الگ, ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں. تو پہلے, اور ایک بات اور ہے, کسی چیز پر ریئیکٹ کرنے کے لیے, رد عمل دینے کے لیے, کسی چیز پر تنقید کرنے کے لیے وہ چیز سامنے ہونی چاہیے. ابھی تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کامن سول کوڈ کا نیچر کیا ہوگا, کیا ہوگا, کیسا قانون ہوگا. یہ بے مقصد کی بحث شروع کی گئی اور سارے طبقے کو پریشان حال بنا دیا گیا. اطمینان رہیے, مطمئن رہیے, اپنا ری ایکشن دینے میں جلد بازی مت کیجیے, اپنے آپ کو محفوظ رکھیے, گھبرائیے نہیں, ٹھہرے رہیے. کوئی ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے, اطمینان سے اپنے جگہ پر رہیے. وقت آئے گا, دیکھا جائے گا کہ کیا وہ کرتے ہیں, کیسے وہ کرتے ہیں. ان کے یہاں بھی بہت سے اختلافات ہیں, ان اختلافات کو وہ کیسے ایک کرتے ہیں اور سب مل کے کیسے پارٹ لیتے ہیں. جیسے آپ کے یہاں وراثت کا قانون ہے, ویسے ہی ان کے یہاں بھی وراثت کا قانون ہے. وہ بھی اپنی وراثت کے سلسلے میں اپنا قانون رکھتے ہیں. عیسائی کا اپنا قانون, ہندوؤں کا اپنا قانون, بودھوں کا اپنا قانون, پارسیوں کا اپنا قانون, مسلمانوں کا اپنا قانون. جب اس مسئلے میں کوئی نقشہ صاف ہوگا تب ہم لوگ ریئیکٹ کریں گے اور ہم لوگ اس سلسلے میں سوچیں گے. ابھی بہت زیادہ پریشان ہونا, اپنی حرارت بڑھا لینا, اپنا بخار بڑھا لینا, پریشان ہونا کہ ہم کو کیا کرنا ہے. یہ ووٹنگ نہیں ہے کہ ہر آدمی جا کے ووٹ دے آوے, ریفرینڈم نہیں ہے کہ ہر آدمی جا کے اپنی رائے درج کرا دے. اطمینان سے حیرت کی بات ہے کہ اس ملک میں جہاں ہر 4 کوس پر بولی بدل جاتی ہے اور ہر 4 کوس پر پرتھا بدل جاتی ہے, رسم بدل جاتا ہے, رواج بدل جاتا ہے, ٹریڈیشن بدل جاتا ہے, وہاں یونیفارم سول کوڈ کی بات اگر کی جا رہی ہے تو آپ ہی کیوں پریشان ہیں؟ سب لوگ پریشان ہوں گے. جب ہوں گے تو دیکھا جائے گا, ہے نا. مسلمان سب سے پہلے کیوں پریشان ہو جائے, مسلمان ہی سب سے پہلے لائن کیوں لگا دے. یہ بڑی بڑی غلطی ہے, بڑا قصور ہے جو آج ہماری سو کالڈ رہبری, سو کالڈ رہنمائی, سو کالڈ لیڈرز, مسلم لیڈرز جو اپنے آپ کو مسلم لیڈر کہتے ہیں, وہ مسلمانوں کو جھونک رہے ہیں کہ سب سے پہلے تم کھڑے ہو جاؤ. جبکہ سب سے پہلے تو وہ کھڑا ہوگا جس کا ٹریڈیشن ہر تھوڑی دیر پر بدلتا رہتا ہے. یہاں کون ہے جو ایک طرح کا ہو؟ بہار میں چھٹ ہوتا ہے, بہار سے باہر چھٹ کرنے والا چھٹ نہیں کرتا. جو بہاری نہیں ہے وہ چھٹ جانتا بھی نہیں. پتہ نہیں کتنے قسم کا کیلنڈر ہے ان کے یہاں بھی. ان کے یہاں بھی پوجا کے الگ الگ انداز ہیں, ساؤتھ اور نارتھ. یہ ایک بات یاد رکھی اور بات ختم. وقت نہیں ہے, وقت زیادہ ہوا چاہتا, گرمی بھی شدید ہے, اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی کسی چیز پر آپ ریئیکٹ کرتے ہیں, رد عمل آپ کا آتا ہے. کسی عمل کے نتیجے میں آپ رد عمل کرتے ہیں, کسی ایکشن کے نتیجے میں آپ اپنا ایکشن دکھاتے ہیں, ہے نا. تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ اس کے پروگرام کا حصہ مت بنیے. جو وہ چاہتا ہے وہ مقام مت کیجیے. اس نے کچھ سوچ کے ایکشن لیا ہے, اس نے کچھ سوچ کے ہی فتنہ چھوڑا ہے, اس نے کچھ سوچ کے فلیتا لگایا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو سوچ کے کام کیا ہے اسی کام میں ہم لگ جائیں اور وہ ہنس کے کہے ہم تو جانتے تھے کہ یہ ہوگا, ہے نا, ہم تو جانتے تھے کہ یہ ہوگا. سارا مسلمان پریشان ہے نا. لا کمیشن, کانسٹیٹیوشن, ہندوستان کا آئین کیا کہتا ہے,
हिंदुस्तान के आईन का एक आर्टिकल है 44 आर्टिकल, वक्त नहीं वरना मैं तो तफसील में जाके आपको सुनाता और समझाता बात को। 44 आर्टिकल में हमारे आईन में, हमारा संविधान, उसमें एक बात कही गई है कि इस मुल्क के रहने वालों के लिए एक जैसा कानून होगा, एक जैसा कानून होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, इससे कौन इनकार करता है? मसला बात से पैदा नहीं होता, बात के इंटरप्रिटेशन से पैदा होता है। कैसे हम उस बात को लेते हैं और उस बात से क्या समझते हैं, इससे मसला पैदा होता है। अगर कोई कहे कि इस पूरे मुल्क में एक तरह का कानून हो, कौन सी बुरी बात है भाई? बड़ी अच्छी बात है। काला गोरा, लंबा मोटा नाटा, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा, सबके साथ एक ट्रीटमेंट होना चाहिए। हो, अच्छी बात है, कौन मुखालिफ है? अब इसको हम दो तरह से समझाते हैं। एक मिसाल ये है कि इसको एक आदमी कहे कि भाई सबके लिए तो एक कानून होना चाहिए, तो आप ही कॉलर वाला कानून होना चाहिए, तो आप ही कॉलर वाला कुर्ता पहना, ये बगैर कॉलर का पहने हुए, ये नहीं होगा। या तो सब आदमी कॉलर वाला पहने या सब आदमी बगैर कॉलर का पहने। अगर ये मकसद है तो कानून बनाने वाले समझने में तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। तुमको ये बात ही समझ में नहीं आई कि कानून बनाने वाला क्या कह रहा है। कानून बनाने वाले ने क्या कहा ये तुमको समझ ही में नहीं आया। तुम सबका कपड़ा एक करना चाहते हो, एक रंग का कपड़ा पहनाओगे, एक रंग की कमीज पहनाओगे, एक रंग का पैंट या हाफ पैंट पहनाओगे, इसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। असल मकसूद उसका यह है कि इस मुल्क में हर आदमी आजाद होगा कि वो जो कपड़ा पहने उसमें कॉलर हो कि ना हो, ब्लू हो कि उजला हो कि हरा हो कि नीला हो कि पीला हो। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मतलब ये है कि हर हिंदुस्तानी को यह हक हासिल है कि वो अपनी तबीयत के मुताबिक कपड़ा पहने, अपनी तबीयत के मुताबिक लिबास इख्तियार करे।